سورۃ الملک 67 نمبر قرآن پاک میں مکیہ 77واں شان نزول، یعنی کہ مکی دور کے تقریباً 7ویں-8ویں سال کے قریب، اور 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ذات وہی، کون سی؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا جس کے قبضے میں سارا ملک، یعنی کہ ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر بھی وہی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی اپنے جا و جلال کا اظہار کیا، اپنے خالق ہونے کا اظہار کیا، اپنے مالک ہونے کا اظہار کیا، اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ وہ واحد القہار ہے، وہ اکیلا ہی کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، اور اس کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، اس کا رازق ہونا، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ شیئا کن، کن کہتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور تمام بادشاہی اسی کے ہاتھ میں، بے ید ہی، اسی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضے میں ملک، تمام بادشاہی اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو اس نے نہیں دی، کسی کو اس نے اختیارات نہیں دیے کہ یہ کام تم کر لو، یہ کام تم کر لو۔ جیسے کہ کفار کا عقیدہ ہوتا تھا، وہ بعض بت بنا لیتے تھے، کہتے تھے کہ بارش کے لیے اس سے دعا کرنی ہے، پانی کے لیے یہ ہمارا غوث ہے، رزق کے لیے یہ ہمارا داتا ہے، مال و زر کے لیے یہ ہمارا جو ہے غریب نواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی نفی کر دی، غوثوں کی نفی کر دی، کتبوں کی نفی کر دی، اور کھوٹیاں کھریاں کرنے والوں کی نفی کر دی، مشکل کشا کی نفی کر دی، اور بتا دیے کہ تمام قوت بید الملک اسی کے ہاتھ میں، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت وہی رکھتا ہے۔ انسان کی تخلیق اسی نے کی ہے، کائنات کی تخلیق اسی نے کی ہے، اسی سے نظام ربوبیت کو چلایا ہے، اور زندگی اور موت بھی اسی نے بنائی ہے۔ اور ان تمام کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، وہ تو جانتا ہے، مگر ہمیں انسانوں کو انسانوں پہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص برا ہے، فلاں اچھا ہے۔ اسی کے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی اور موت کو اللہ نے بنایا کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں جانچے۔ یعنی کہ اللہ کو تو جانچ کی ضرورت نہیں، عالم الغیب ہے۔ کہا کہ یعنی کہ لیبلوکم کا مطلب ہے کہ تمہیں ظاہر کر دے ایک دوسرے پہ، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے عمل کرنے والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے، یعنی کہ قوت والا بھی ہے۔ اگر وہ انتقام لینے پہ آئے کفار کو ڈھیل ختم کر دے، اور اگر وہ بخشنے پہ آئے تو مومنوں کو بخش دے۔ اللہ ذی خلق السبع سماوات طباقا، یہ 7 آسمان کائنات کو بنانے والی وہی اکیلا واحد ذات ہے، اسی نے تخلیق کی ہے، ان کو طباق کی طرح 7 اوپر تلے بنا دیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا اللہ کی اس بناوٹ میں کوئی تفاوت دیکھتے ہو، کوئی فرق دیکھتے ہو، کوئی کجی دیکھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ فارج البصر، تو نگاہ اٹھا کے دیکھ، ہل تری من فطور، کوئی تجھے فطور نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی لغزش نظر آتی ہے، کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نگاہ اٹھا کے دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تو اللہ نے بتا دیا کہ تیری نگاہ ناکام لوٹے گی، وہو حسیر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور رجوم بنا دیے شیاطین کے لیے، یعنی مار بنا دیا، آسمانوں کی طرف وہ نہیں لپک سکتے، ملائکہ کی باتوں کا وہ نہیں سن سکتے، اگر وہ جائیں گے تو ان کے لیے حفظ، آسمانوں کا حفظ کا نظام بن چکا ہے، اور وہ انہیں رجوم ہوں گے اور وہ مارے جائیں گے۔ وہ اعتدنا لهم عذابا سعیر، ان کے لیے بھڑکتی آگ کا یہ عذاب تیار کر دیا اللہ نے۔ والذین کفروا، بالکل اسی طرح کفار کے لیے بھی جہنم ہے۔ وللذین، اور ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا انکار کیا، شرک کیا، بدعات میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے، بت پرستی میں پڑ گئے، مزار پرستی میں پڑ گئے،
تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم تیار ہے، اس کا عذاب تیار ہے، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ان کے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا أَلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو اس کے اندر وہ رینگنا سنیں گے اور اس کا جوش مارنا سنیں گے، جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے تو کیسے وہ شاں شاں کر رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جہنم جو ہوگی اس طریقے سے جوش مار رہی ہوگی، اور یہ بیچ میں اسی طرح شہیق یعنی کہ شور کر رہے ہوں گے۔ تکاد التمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پھٹ جائے، یعنی کہ اتنی شدت ہوگی اس کی، اس کے جوش کی، اس کی گرمی کی، اس کے عذاب کی۔ کلا مول کے فیا فوج، جب اس کے اندر ایک فوج ڈالیں گے، ایک گروہ ڈالیں گے، سالم خزن تو علم یاتکم نذیر، تو ان سے وہاں کے خزانچی داروغہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، نذیر آیا تھا، ایک ڈر سنانے والا آیا تھا، شرک سے منع کرنے والا آیا تھا، کفر سے منع کرنے والا آیا تھا، بدعت سے منع کرنے والا آیا تھا، قرآن اور سنت پہ چلنے کا حکم دینے والا آیا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا، پھر ہم سب نے اسے جھٹلا دیا، توڑ جہنم میں آ گئے۔ یعنی کہ نذیر کو جھٹلانے کا مزہ چکھا کہ سارے جہنم کے بیچ میں، اور اس وقت عقل بھی آئی تو اس وقت جہنم میں جانے کے بعد اگر اس دنیا میں عقل آ جائے، آج توبہ کر لو، آج مان لو، آج قرآن اور سنت پر آ جاؤ، آج شرک کرنے کا کیا فائدہ ہے، بدعت کرنے کا کیا فائدہ ہے، مردوں کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے، جب اللہ زندہ شارک سے قریب موجود ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری ساری دعائیں پوری کروں گا۔ اور سورۃ رحمان میں بتا دیا یسالو، اسی سے مانگتے ہیں، چاہے آسمانوں میں یا زمین میں، اور اس نے بتا دیا کہ غنی میں ہی ہوں، باقی سارے فقیر ہیں، پھر فقیروں سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ آج غور کر لو یار، آج جہنم سے بچ جاؤ۔ تو وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، تو جب وہ نذیر آتے تھے تو ایک تو وہ ان کو جھٹلاتے تھے، دوسرا ان کو یہ کہتے تھے، یعنی نبیوں کو یہ کہتے تھے، وَقُلْنَا کہتے تھے مَا نَزَلَ اللَّهُ، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز تم پہ نہیں اتاری، یعنی وہی کا بھی انکار کر دیتے تھے، اللہ کا بھی انکار کر دیتے تھے، نبی کا بھی انکار کر دیتے تھے، ملائکہ کا بھی انکار کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، گمراہ خود تھے اور انبیاء کو کہتے تھے کہ دور کی گمراہی میں۔ اس ٹائم ان میں عقل نہیں تھی، جہنم میں جب جائیں گے ان میں عقل آ جائے گی، اور پھر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ وَنَعْقِلُ، اگر ہمارے اندر عقل ہوتی، ہمارے اندر سمجھ ہوتی، ہم سنتے، ہم تعقل کرتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ بس یہی عقل جگانی ہے بھائیو، آج عقل کر لو، آج قرآن پہ چلو، آج سنت پہ چلو، آج قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، حضور کی سنت کو پکڑ لو، بدعت کو چھوڑ دو، جو چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس سے دور ہٹ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ سیدھا سا فارمولہ ہے، قرآن اور سنت پہ چلنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ نئے نئے بدعت، نئے نئے پیر، نئے نئے مزاروں کو پکڑیں گے، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس ٹائم پھر یہ گناہوں کا انکار کریں گے، فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، برائی ہو دوزخیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، تو جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے تھے، اس کی غشی اختیار کرتے تھے، لہم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے مغفرت ہوگی، ان کے لیے اجر کبیر ہوگا۔ آج جو ہے نا ان لوگوں کی طرح ہو جانا جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈر رہے ہیں، قرآن اور سنت پہ چل رہے ہیں، شرک اور بدعت سے بچ رہے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، جب حضور ان کو وہی بیان کرتے تھے تو وہ آہستہ آہستہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، کچھ اونچی آواز میں، کوئی کہتے تھے شاعر ہے، کوئی کہتے کائن ہے، کوئی آہستہ سی آواز میں کہہ دیتے تھے مجنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آہستہ بات کو یا اونچی آواز میں کہو، وہ تو انا علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی جاننے والا ہے، کوئی ولی جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا دلوں کی باتوں کوئی نہیں جانتا۔ انہو، بے شک وہی، علیم ہے، کس چیز کا؟ بذات الصدور، ہو واحد کی ضمیر ہے کہ وہ، صرف اللہ ہی جو ہے دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، اور وہ نہیں جانے گا جس نے خلق کیا۔ دوسری دلیل آ گئی، یعنی کہ وہ جانتا ہے جس نے خلق کیا ہے، خلق کرنے والی خالق اللہ واحد ذات ہے، وہ لطیف الخبیر، اور وہی لطیف ہے، باریک بین ہے، وہی خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہی عالم الغیب ہے وہ شہادت ہے، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے،
وہ الذی اور وہی ذات ہے جعل لکم الارض ذلولا جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا، بالکل سپاٹ بنا دیا، فامشوا فیہا مناکبہا تم اس کے راستوں پہ چلتے ہو، اس کے کندھوں پہ چلتے ہو، وکولوا من رزقہ اور اس کی روزی میں سے کھاؤ، والا نشیر اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا تم نہ ڈرو گے ہو این یکسم بالارض کہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے، وجہ تمور اور وہ تمہیں لے کے کامتی رہے، یعنی اللہ سے نہ ڈرنی ہونا، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تم پہ آ سکتا ہے شرک اور کفر کی وجہ سے، لہٰذا توبہ اور استغفار جاری رکھنی ہے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے۔ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، کیا تم نہ ڈرو گے ہو کہ جو آسمانوں میں، یعنی کہ جس کی بادشاہی، جیسے شروع میں کہا نا بیاد الملک، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی زمین و آسمان، کہ تمہارے اوپر حاسب بھیج دے، پتھرو کر دے تمہارے اوپر، فستعلمون کیف نذیر، پھر تم جانو گے کیسا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ سیلاب بھیج دے، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ زلزلہ بھیج دے، اللہ تعالیٰ ٹڈی دل کے لشکر بھیج دے، اللہ تعالیٰ قحط بھیج دے، اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ایسا جرثوم بھیج دے، جیسے کہ آج کل کرونا سے ہر بندہ مر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا انبیاء کو، فکیف کان نکیر، پھر ان کا انجام کیسے ہوا۔ قوم نوح کو دیکھ لیں، عاد کو دیکھ لیں، سمود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، تو جتنے لوگوں جھٹلاتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرتا رہا۔ اصحاب الفیل کو دیکھ لیں، علم یرا الی الطیر، کیا انہوں نے اوپر پرندوں کو نہ دیکھا، فوقہم صافات و یقبضن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پر پھیلائے پرندے کیسے آسمانوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں اور سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو کون تھامتا ہے سوائے اللہ کے، ما یمسکون الرحمن، یعنی کہ ہواؤں کی وجہ سے اور پروں کی وجہ سے ہی وہ اڑتے ہیں، تو ہواؤں کا بنانے والا کون ہے، ان کی پروں کو اور ان کو بنانے والا کون ہے، ظاہر ہے اللہ واحد کی ذات۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تم کو گناہ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے، اس نے یہ نہیں سمجھو کہ اسے معلوم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا، اسے علم نہیں ہے، اس نے خاص مدت تک کفر کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم امن میں ہوگے ہو، نہ ڈر ہوگے ہو، امن حاض اللہ هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، تو وہ کون سا لشکر ہوگا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ آج تو تم کہتے ہو کہ فلاں پیر کو ہاتھ لگاؤ گے اور قیامت کے دن پھر سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، ادھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ادھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الکافرون الا فی الغرور، یہ جو کافر ہے نا یہ غرور کے اندر ہے، یعنی کہ یہ دھوکے کے اندر ہے کہ فلانا پیر بخشوا دے گا، فلانا بزرگ بخشوا دے گا، ادھر صرف ایمان اور عمل صالح ہی کام آئیں گے۔ بھائی یہی غور کرنا ہے۔ آمن حاضہ، یا وہ کون سا ایسا اللہ زی یرزقکم ان امسک رزقو، اگر اللہ تعالیٰ جو تمہیں روزی دے رہا ہے اگر وہ روک دے تو وہ کون سا غوث ہے، کون سا داتا ہے، کون سا غریب نواز ہے جو تمہیں روزی دے دے۔ اللہ نے ان سب کا یہاں پر جو ہے نا نفی کر دی کہ اپنے منہ سے کسی کو داتا مت کہو، کسی کو غوث مت کہو، کسی کو غریب نواز مت کہو، کسی کو کھوٹیاں کھڑی کرنے والا مت کہو، کسی کو مشکل کو مت کہو۔ امن آزا، کون ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے ایسا اللہ جو تمہیں رزق دے؟ کوئی نہیں ہے بھائی، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، رازق اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات، کائنات کا پورا نظام بنانے اللہ کی ذات ہے، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں۔ انبیاء کو بھی اسی نے رزق دیا، صحابہ کو بھی اسی نے رزق دیا، تابعین کو بھی اسی نے رزق دیا، اہل بیت کو بھی اسی نے رزق دیا، مسلمانوں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، جانوروں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، حیوانوں کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، رازق جو ہے اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ جانوروں کو، پودوں کو ہمارا رزق بناتا ہے، جب ہم مر جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں پھر ہمارا رزق کیڑوں کا رزق بنا دیتا ہے، پھر ان کیڑوں کو کسی اور کا رزق بنا دیتا ہے۔ اس نے ایک نظام بنا دیا ہے، ایسا زبردست نظام کہ جس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور، ان کی سرکش اور نفرت میں یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کافر۔ امن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ اپنے منہ کے بل اوندا چلیں گے، احدا امن یمشی سوی علی صراط مستقیم، یہ زیادہ راہ پہ وہ ہے جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو مومن ہے وہ سیدھی راہ پہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اور یہ جو کافر ہیں یہ منہ کے بل الٹا چل رہے ہیں، ان کو پیچھے ہی نظر آتا ہے، آگے کوئی شے نظر نہیں آتی، جنت نہیں نظر آ رہی، بس انہوں نے الٹے چل کے جہنم میں جانا ہے۔ کل ان کو بتا دو هو الذی انشاکم، کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا وہی ذات ہے اکیلی واحد اللہ، کوئی لات نہیں ہے، کوئی منات نہیں ہے، کوئی عزا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی قطب نہیں ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار، اسی نے تمہارے لیے سمع اور ابصار بنائے، والافئدہ، اسی نے تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ یعنی تمہیں تو ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی، تمہیں انسان بنایا، تمہیں جانور نہیں بنا دیا، تمہیں ایمان کی دولت دی، تمہیں توحید کی دولت سے نوازا، تمہیں اسلام پر پیدا کیا، تمہیں اولاد عطا کی،
تمہیں بیویاں عطا کی، بچے عطا کیے، تمہیں رزق عطا کیا، تمہیں اچھی حیاتی عطا کی، جسم کو سلامتی دی. یعنی کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے ہو. ہر ٹائم اللہ کا شکر کرتے رہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہان نظام ربوبیت. کلو واللہ جی کہہ دو کہ وہی ہے ذراکم فی الارض، جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا ولا تو شرین، اسی کی طرف تم اٹھا جاؤ گے. جب ان کی سب باتیں بتائی جاتی تھیں تو بجائے مشرک کافر جو تھے کفر سے شرک سے باز آ جاتے، توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے اور نڈر بن کر آگے ڈھیٹ ہو کر کہتے تھے کہ بھائی جو عذاب لے کر آنا ہے نا، جو قیامت کے دن آنا ہے وہ لے آؤ. تو وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب آئے گا، لے آؤ اس کو اگر تم سچے ہو تو. یعنی کہ ایک تو ڈھٹائی سے عذاب بھی مانگ رہے اور دوسرا نبی کریم کو یا انبیاء کو صادق بھی نہیں سمجھے. تو اللہ نے کہا کل ان کو بتا دو انما علم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے، عالم الغیب نبی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اس کا انما، اس میں شک نہیں، علم عند اللہ، تم پر عذاب کب آئے گا، تم پہ موت کب آئے گی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. وانما انا نذیر، میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں. بھائی شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعات کرتے رہو گے، یہ پیروں کے پیچھے چلتے رہو گے، یہ قبروں کے پیچھے چلتے رہو گے، یہ پتھروں کو سجدے کرتے رہو گے، یہ لات اور منات کو سجدے کرتے رہو گے، اس طرح کے طرح طرح کے بت بناتے رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے. فلما راؤ زلفت سیئۃ وجوہ الذین کفروا، پھر جب یہ اس دن دیکھیں گے نا قیامت کے دن، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے وجوہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اس ٹائم پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جن کو تم مانگا کرتے تھے. کہتے تھے نا یقولون متی ھذا الوعد، لے آؤ، یقولون متی ھذا الوعد، وہ وعدہ کب آئے گا، لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے وہ وعدہ، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جس کو تم پکارا کرتے تھے. کل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا، اللہ کا نبی بھی دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تم دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے اندر بڑی قوت ہے، میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں مشکل کشا ہوں، میں غوث ہوں، میں کھوٹیاں کھریاں کر دیتا ہوں، میں غریبوں کو نواز دیتا ہوں، میں داتا ہوں، میں سب کچھ ہے نا کھانا کھلا دیتا ہوں. نہیں، یہ سب چیزوں کی نفی کر کے وہ کہہ رہے ہیں ارے تم غور سے تم دیکھو، اگر ان ہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن، میرے ساتھ جتنے بھی ہیں. ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، ایسے ایسے لوگ ان کے ساتھ تھے. اور وہ حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرماؤ، تم دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو کیا کر دے، ہلاک کر دے. حضرت فاطمہ تو زہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہلکنی اللہ ومن معی، کہ ان کو کہو کہ اگر مجھے اور میرے ساتھ والوں کو اللہ ہلاک کر دے اور رحمنا، یا رحم کرے، فمن یجیر الکافی من عذاب العلیم، تو وہ کون ہے جو کافروں کو عذاب سے بچائے گا. بھائی کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے. یہ آیت کتنی کلیئر ہے، کتنی واضح ہے. اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے تو تمہیں کون بچائے گا. مجھے تو چلو اللہ بچائے گا کیونکہ میں توحید پر ہوں، میں اللہ کے حکم پر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی توحید کو مان رہا ہوں، قرآن اور سنت میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، چلو مجھے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. فمن یجیر الکافرین، تو کافروں کو کون بچائے گا، کون ان کو بچائے گا، من عذاب علیم، یہ جو جہنم سے کون بچائے گا. اگر کوئی غوث بچانے والا ہوتا، کوئی داتا بچانے والا ہوتا، کوئی ایسا پیر ہوتا جس کے ہاتھ چوم لو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، تو وہ کہہ دیتے نا بھائی وہ فلانا غوث ہے، اس کے ہاتھ چومیں گے جنت میں چلے جائیں گے، وہ فلانا داتا ہے وہ اس کے پاؤں چومیں گے وہ جنت میں لے جائے گا، وہ فلانا جو ہے نا مشکل کشا ہے وہ ایسے مشکل کشائی حل کر دے گا، ساری جہنم بند ہو جائے گی اور وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. اور وہ فلانا پیر ہے وہ تو ساری پوٹلیاں فرشتوں سے چھین لیتا ہے اور ساری روحوں کو عذاب کر دیتا ہے. او بڑے بڑے یعنی کہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو کسی ایک کا بھی نام آیا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کو بتا دو والرحمن آمنا بہ، بس وہی رحمان ہے، وہ ہی رحمان ہے، آمنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کسی غوث کو نہیں مانتے، کسی کتب کو نہیں مانتے، کسی داتے کو نہیں مانتے، کسی مشکل کشا کھوٹیاں کھری کرنے والے کو نہیں جانتے، بس الرحمن آمنا، رحمان پر ہی ایمان لاتے ہیں. وَلَا تَوَکَّلْنَا، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ، ہاں قریب تمہیں بھی پتہ چل جائے گا،
من ہوا فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں کون ہے۔ جب نبی ان کو بیان کرتے تھے اور دین کے بارے میں بتاتے تھے تو کافر کہتے تھے ان قلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئی، فکذبنا، کذب بھی کرتے تھے، انکار بھی کرتے تھے، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی کیا ہو دلال کبیر، کھلی گمراہی میں۔ تو اللہ نے اس کا پورا یہ بیان کر کے پھر آگے جواب دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ سارے غوث کتب داتے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ لات منات عزا، یہ سارے جو بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو یہودی عیسائیوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں، یہ سارا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اور صرف جو ہے الرحمن وہ الرحمن، وہی رحمان ہے، امن ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ولا توکلنا، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی بچانے والا ہے، وہی یجیر ہے، فسا تعلمون، اور تم بھی ان قریب جان جاؤ گے جب جہنم کے سامنے آ جاؤ گے، اس میں چلے جاؤ گے، ومن ہوا فی دلال مبین، کون کھلی گمراہی میں، پھر اس ٹائم پھر تم کہو گے کہ قالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش اگر ہم دنیا میں سنتے اور سمجھ جاتے اس بات کو کہ مشکل کشا کوئی نہیں، کھوٹیاں کھریاں کرنے والا کوئی نہیں، تو آج جہنم میں تھوڑی ہوتے، آج توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے۔ تو اللہ نے کہا کل ارأیتم ان اصبح ماء غورا، کہ ان کو بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی زمین میں دھسا دے، فَمَن یَأْتِکُم، تو پانی تمہارا کون لا کے دے گا؟ آج تو تم کہتے ہو فلانا غوث ہے، اس کو کون ہے کہ پانی زمین سے نکال کر لیا، بِمَاءٍ مَّعِین، کوئی نہیں لا سکتا۔ جب پانی کوئی زمین سے اوپر نہیں لا سکتا، پھر ہمارے لیے کھانا کون لا سکتا ہے؟ پھر داتا کون بن سکتا ہے؟ پھر غوث کون بن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حی القیوم ہے، اللہ ہی ہمارے شارک سے قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، یعنی کہ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، بید الملک، میرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہیں، اور میں ہی تمہارا واحد رب ہوں، واحد القہار ہوں۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک سوال پوچھا تھا نا، کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے خدا بہتر ہوتے ہیں کہ ایک اللہ واحد القہار؟ تو انہوں نے بھی سمجھ گئے تھے کہ جتنے سارے خدا ہیں چھوٹے چھوٹے سارے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا خاموش ہو گئے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں یہ سارے خود ساخت ہیں، کیونکہ اللہ تو لا الہ الا اللہ، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی غوث بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی کتب بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی داتا بنائے ہوئے ہیں، جتنے مشکل کشا بنائے ہیں، جتنے بھی کھوٹیوں کو کھریاں کرنے والے بنائے ہوئے ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہے، لا الہ کہنا ہے۔ جب سچا لا الہ آ جائے گا کہ نہیں کوئی معبود پھر الا اللہ بھی آ جائے گا، پھر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ تبارک اللہ ذی بیدہ الملک، پاک ذات وہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔ اعلیٰ حضرت نے بہترین ترجمہ کر دیا کہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، سارا ملک ہے اس کے قبضے میں، بھائی کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس بات کو غور کرو اور ایمان سچے کو مضبوط کر لو۔ صدق اللہ العظیم۔